بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 46واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حروف تحزیز، حرف توقع اور حروف استفہام پڑھیں گے۔ کلمہ کی تیسری قسم حرف کی بحث چل رہی ہے، تو حروف مختلف اقسام پر مشتمل ہیں۔ کچھ پہلے آپ نے پڑھ لی ہیں اور کچھ اقسام باقی ہیں، ان میں سے یہ 3 اقسام آج آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے حروف التحزیز۔ تحزیز کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، ترغیب دینا۔ تو کسی کام پر ابھارنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہی اربعۃ، یہ 4 حروف ہیں، ہلا، اللہ، لولا اور لوما۔ یہ 4 حروف تحزیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ترغیب دینے کے لیے، ابھارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ولہا صدر الکلامی، تو ان کے متعلق ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کلام کے صدر یعنی کلام کے شروع میں آتے ہیں، درمیان میں نہیں آتے۔ ومعناہا حظ علی الفعل، اور ان کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ مضارع پر داخل ہوں تو ان کا معنی ہوتا ہے فعل پر ابھارنا، ترغیب دینا کہ تم یہ کام کرو، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو مضارع پر اگر داخل ہوگا تو اس میں آئندہ کسی کام کے اوپر کسی کو ترغیب دی جا رہی ہے، ابھارا جا رہا ہے۔ ان دخلت علی المضارع، اگر یہ مضارع پر داخل ہوں، نحو هل لا تأکلوا، کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے، مطلب یہ کہ آپ کو کھانا چاہیے، کھانے کی دوسرے کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ ولوم ان دخلت علی الماضی، اور اس کا معنی ملامت ہوگا اگر یہ ماضی پر داخل ہو، یعنی گزشتہ زمانے کے کسی کام کے اوپر اگر یہ حروف استعمال ہو رہی ہیں تو اس کام کی ترغیب تو نہیں دی جا رہی، تو اس کام کے نہ کرنے پر ملامت کی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور اس ملامت کے اندر بھی ایک قسم کی آئندہ ترغیب یہ ہے کہ آئندہ جب موقع ہو تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، گزشتہ کے اوپر ملامت کی جا رہی ہے کہ آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ نحو هل لا ضربت زیدا، جیسے آپ نے زید کو کیوں نہیں مارا، تو نہ مارنے پر ملامت کی جا رہی ہے۔ وحینئذ لا تکون تحزیزا الا باعتبار ما فات، تو جب یہ ماضی پر داخل ہو، ملامت کے معنی میں ہو، تو اس میں پھر تحزیز نہیں ہوگی، یعنی ترغیب یا ابھارنا نہیں پایا جائے گا، کیونکہ جو کام گزر چکا ہے اس پر تو ترغیب نہیں ہے۔ البتہ جو مفات یعنی جو چیز فوت ہو چکی ہے اس کے اعتبار سے ایک قسم کی ترغیب ہے کہ پہلے تو وہ کام فوت ہو چکا ہے، لیکن آئندہ جب موقع ہو تو آئندہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، اس اعتبار سے اس میں تحزیز یعنی ترغیب کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ ولا تدخل الا علی الفعل کما مر، اور یہ جو حروف ہیں حروف تحزیز، یہ صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے، جس طرح کی یہ مثالیں گزری ہیں، هل لا تأکلوا، هل لا ضربت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کام کی فعل کی ترغیب دی جاتی ہے، ابھارا جاتا ہے، تو اس لیے یہ فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا اسم، اور اگر ان حروف کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اسم پر داخل ہوئے ہیں، بلکہ فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ، تو وہ کسی فعل کے مضمر ماننے کی بنا پر ہوں گے، یعنی وہاں پر فعل کو مقدر مانا جائے گا، فعل کو ہم محذوف مانیں گے۔ کما تقول لمن ضرب قوما، جس طرح آپ کہیں اس شخص کو جس نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے، ایک قوم کو مارا ہے، اس کو آپ یہ کہیں حلا زیدن، یہ کیوں نہیں زید کو۔ تو یہ حلا جو حرف تحزیز ہے، یہ زید اسم پر داخل ہوا ہے، تو یہاں پر یہ ضربت فعل محذوف ہے، اصل میں ہے ای یعنی حلا ضربت زیدن، یہ جملہ ہے کہ آپ نے زید کو کیوں نہیں مارا، تو اس میں ضربت فعل یہ مضمر ہے، محذوف ہے، تو یہ حلا اس فعل پر داخل ہوا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوا۔ وجمیعها مرکبۃ، یہ جو حروف ہیں حروف تحزیز چاروں کے چاروں مرکب ہیں، یعنی 2 لفظوں سے مل کر بنے ہیں۔ جزءها الثانی حرف النفی، ان کا جو دوسرا جز ہے وہ حرف نفی ہے، یعنی ما ہے یا لا ہے، یہ دونوں حرف نفی ہیں۔ والاول حرف الشرطی، اور جو پہلا جز ہے وہ کسی میں حرف شرط ہے، او الاستفہامی، کسی میں حرف استفہام ہے، او حرف المصدری، یا کسی میں حرف مصدر ہے۔ تو جو حل لا ہے، اس میں پہلا جز حل حرف استفہام ہے، دوسرا لا نفی کا ہے۔ اللہ، اس میں ان مصدریہ ہے، حرف مصدر ہے، اور لا نفی کا ہے۔ لولا اور لوما، اس میں جو پہلا جز ہے لو، یہ شرطی ہے، حرف شرط ہے، اور بعد میں لا اور ما یہ حرف نفی ہیں۔ ولولا ولوما لہما معنی آخر، آگے کہتے ہیں کہ لولا اور لوما یہ ویسے تو
حروف تحزیز میں سے ہیں، ابارنے و ترغیب کے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دو حروف کا ایک اور معنی بھی ہے اس کے علاوہ، تحزیز کے علاوہ، وہو، اور وہ معنی یہ ہے امتناع الجملۃ الثانیہ، دوسرے جملے کا ممتنع ہونا، دوسرے جملے کا نہ پایا جانا، لوجود الجملۃ الاولی، پہلے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی ان حروف کو استعمال کر کے اس کے بعد دو جملے ہوں گے تو اس میں دوسرا جملہ نہیں پایا جا رہا پہلے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے، اس میں یہ بات پائی جائے گی۔ جیسے مثال آپ دیکھیں، لولا علی لہلک عمر، اس میں لولا حرف استعمال ہوا ہے، اس کے بعد علی یہ ایک جملہ ہے اور لہلک عمر دوسرا جملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، تو اس میں ہلاک عمر ہلاک ہو جاتے، یہ دوسرا جملہ ہے، یہ ممتنع ہے، یعنی عمر ہلاک نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوجود الجملۃ الاولی، پہلا جملہ موجود ہے، یعنی علی موجود ہیں تو عمر ہلاک نہیں ہوئے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، تو یہ پہلے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرا جملہ ممتنع ہے۔ وحینئذ تحتاج الی الجملتین، تو جب یہ اس معنی میں ہوگا، لولا اور لوما اس معنی میں ہوں گے، اس وقت یہ دو جملوں کی طرف محتاج ہوں گے، یعنی ان کے بعد دو جملے ہوں گے، اولہما اسمیۃ ابدا، ان دو جملوں میں سے پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوگا، دوسرا اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہے حرف التوقع قد، حرف توقع ایک ہی ہے، قد ہے، اس کو حرف توقع اس لیے کہتے ہیں کہ جس کام کی امید کی جا رہی ہوتی ہے، توقع کی جا رہی ہوتی ہے، اس کام کو بتانے کے لیے یہ قد استعمال ہوتا ہے، تو اس کا پھر آگے معنی ماضی اور مضارع میں مختلف ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہی فی الماضی لتقریب الماضی الی الحال، ماضی کے اوپر جب یہ قد داخل ہوتا ہے تو یہ ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے لیکن بہت ماضی بعید میں نہیں ہوا، ماضی قریب یعنی ابھی حال سے کچھ دیر پہلے یہ کام ہوا ہے۔ نحو قد رکب الامیر ای قبیل ھذا، یعنی کسی کام کی توقع جب کی جا رہی ہو، جیسے اس مثال میں امیر کے سوار ہونے کی توقع کی جا رہی تھی تو کسی شخص نے بتا دیا کہ امیر سوار ہو چکا ہے، جس کے سوار ہونے کی توقع تھی وہ سوار ہو چکا ہے، تو یہ بہت پہلے سوار نہیں ہوا بلکہ ابھی قبیل ھذا، ابھی جو حال کا وقت ہے اس سے کچھ دیر پہلے ماضی قریب میں وہ سوار ہوا ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ سُمِّيَتْ حرف التقریب ایضاً، اسی وجہ سے کہ یہ ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو حرف تقریب کا نام بھی دیا گیا ہے۔ وَلِهَذَا تَلْزَمُ الْمَاضِيَ لِيَصْلُحَ أَنْ يَقَعَ حَالًا، اسی وجہ سے یہ اس صورت میں ماضی کو لازم ہے تاکہ وہ ماضی حال بن سکتا ہو، یعنی جب یہ تقریب والے معنی کے لیے ہو تو یہ ماضی پر آئے گا تاکہ اس ماضی کو یہ حال سے قریب کر سکے۔ وَقَدْ تَجِيءُ لِلتَّأْكِيدِ، اور کبھی کبھی یہ صرف تاکید کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تحقیق یہ کام ہوا ہے۔ اذا كان جوابا لمن يسأل، جب یہ کسی سوال کا جواب ہو، جیسے کوئی شخص سوال کر رہا ہے هل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا ہے، فَتَقُولُ، تو آپ کہیں گے قد قام زید، کہ تحقیق زید کھڑا ہوا ہے، تو یہ اس سوال کے جواب میں تاکید کے لیے، یہ حقیقت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وفی المضارع للتقلیل، اور ماضی میں بتایا تھا کہ ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضارع میں جب یہ قد داخل ہوتا ہے تو تقلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ نحو ان الکذوب قد یصدق، اس کی مثال یہ ہے کہ بے شک جھوٹا بندہ بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ وان الجواد قد یبخل، اور جو سخی ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی بخل کرتا ہے، تو یہ قد مضارع پر داخل ہوا ہے تو یہ اس میں تقلیل کا معنی پیدا کر رہا ہے کہ کبھی کبھی یہ بہت کم ایسا کام ہوتا ہے۔ وقد تجیء للتحقیق، اور کبھی یہ قد تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ قولہ تعالی قد یعلم اللہ المعوقین، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی یہ بات بالکل پکی ہے، ثابت ہے۔ وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِالْقَسَمِ، آگے کہتے ہیں کہ جائز ہے فاصلہ کرنا اس قد کے درمیان اور اس کے بعد جو فعل ہے اس کے درمیان قسم کا، یعنی قد اور فعل کے درمیان میں قسم آ جائے، اس طرح لانا بھی جائز ہے، جیسے قد واللہ احسنت، تحقیق اللہ کی قسم آپ نے اچھا کیا ہے، تو قد اور احسنت فعل کے درمیان واللہ قسم کا فاصلہ کر دیا گیا ہے، قسم لائی گئی ہے۔
وقد يحذف الفعل بعد قد عند القرینۃ، اور قد چونکہ فعل پر داخل ہوتا ہے تو قد کے بعد جو فعل ہوگا کبھی کبھی اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ قول الشاعری، جس طرح یہ شعر ہے، افدت ترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قدن۔ افدہ کا مطلب ہے کہ قریب ہے کوچ کر جانا، ترحل کوچ کر جانا، یعنی ہماری کوچ کا یا روانگی کا وقت قریب ہے، مگر یہ کہ ہماری جو سواریاں ہیں لما تزل، ابھی تک وہ مسلسل اپنے کجاووں کے اندر ہی ہیں، کجاووں کے ساتھ ہی ہیں، وکأن قدن، گویا کہ وہ زائل ہو چکی ہیں، مطلب نکلنے لگی ہیں، ابھی تیار ہو چکی ہیں۔ ای وکأن قد زالت، تو قد کے بعد زالت فعل محذوف ہے، اور قدن میں جو نون ہے یہ تنوین ترنم ہے، آگے آپ اس کی تفصیل پڑھ لیں گے۔ تو قد کے بعد زالت فعل محذوف ہے، یعنی تحقیق وہ جو سواریاں ہیں وہ زائل ہو گئی ہیں، نکلنے لگی ہیں، ابھی بالکل تیار ہیں۔ آگے ایک اور قسم بیان کر رہے ہیں، حرف الاستفہامی، استفہام کے دو حرف، الحمزۃ و حل۔ اس میں استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ دو ہیں، ایک حمزہ ہے اور دوسرا حل ہے۔ وَلَهُمَا صَدْرُ الْكَلَامِ، یہ دونوں حروف کلام کے شروع میں آتے ہیں، درمیان میں نہیں آتے۔ وَتَدْخُلَانِ عَلَى الْجُمْلَةِ، اور یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں، اسمیتاً کانت، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، جیسے مثال ہے ازید قائم، اس میں حمزہ استفہام، زید قائم جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے، کیا زید کھڑا ہے، او فعلیتاً، یا جملہ فعلیہ ہو، نحو حل قام زید، یا حل قام زید جملہ فعلیہ پر داخل ہوا ہے، کیا زید کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ حروف استفہام حمزہ اور حل جملے پر داخل ہوتے ہیں، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ وَدُخُولُهُمَا عَلَى الْفِعْلِيَّةِ أَكْثَرُ، اور پھر ان دونوں جملوں میں سے جملہ فعلیہ پر ان کا داخل ہونا زیادہ ہوتا ہے، لِأَنَّ الْإِسْتِفْهَامَ بِالْفِعْلِ أَوْلَى، کیونکہ یہ سوال کے لیے آتے ہیں اور سوال کسی کام کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جملہ فعلیہ پر اکثر داخل ہوتے ہیں۔ وَقَدْ تَدْخُلُ الْحَمْزَةُ فِي مَوَاضِعَ لَا يَجُوزُ دُخُولُ حَلْ فِيهَا، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو دو حروف ہیں استفہام کے، حمزہ اور حل، ان میں سے حمزہ ایسی جگہوں پر بھی داخل ہوتا ہے کہ جس میں حل کا داخل ہونا جائز نہیں ہے، یعنی حمزہ زیادہ عام ہے، زیادہ جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، نحو ازیدن ضربتا، تو اس میں یہ جو مثالیں دی ہیں ان سے چار جگہیں معلوم ہوتی ہیں کہ جس میں حل کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، اس میں صرف حمزہ ہی آ سکتا ہے۔ ایک جگہ وہ ہے کہ جس میں فعل موجود ہو جملے میں، اس کے باوجود اسم کے شروع میں حمزہ آیا ہو، حرف استفہام آیا ہو، تو یہاں پر حل نہیں لگا سکتے، صرف حمزہ ہی لگائیں گے۔ کیا زید کو آپ نے مارا ہے، تو اس میں حل زیدن ضربتا نہیں کہہ سکتے۔ وَأَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوكَ، دوسری جگہ وہ ہے جہاں پر استفہام انکاری ہو، یعنی سوال ہو لیکن سوال وہ کسی بات کو پوچھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ منع کرنے کے لیے ہے، جیسے یہ سوال ہے کیا آپ زید کو مارتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو نہیں مارنا چاہیے، تو یہ استفہام انکاری ہے، اس میں بھی حل نہیں استعمال ہوتا، صرف حمزہ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَامِرٌ، تیسری جگہ یہ ہے کہ جہاں پر حرف استفہام ام متصلہ کے ساتھ آ رہا ہو، تو وہاں پر بھی حمزہ آئے گا، حل نہیں آئے گا، کیا آپ کے پاس زید ہے یا عامر ہے۔ اور چوتھی جگہ یہ ہے کہ جہاں پر حرف استفہام حرف عطف کے ساتھ آ رہا ہو تو وہاں پر بھی حمزہ آئے گا، حل نہیں آئے گا۔ اس کی مثالیں دی ہیں، اومن کانا، تو یہ حمزہ حرف استفہام ہے، یہ واو حرف عطف کے ساتھ آیا ہے۔ وَأَفَمَنْ کانا، یہ فا حرف عطف کے ساتھ آیا ہے۔ وَأَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ، ثم حرف عطف کے ساتھ حرف استفہام آیا ہے، تو ان جگہوں پر حمزہ استعمال ہوگا، حل استعمال نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْتَعْمَلُ حل فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، ان جگہوں پر حل استعمال نہیں کیا جاتا۔ وَهَاهُنَا بَحْثٌ، آگے کہتے ہیں کہ اس میں مزید اور بھی کچھ تفصیل ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض جگہوں پر حل کو استعمال کرنا جائز ہے، حمزہ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور بھی اس میں کافی تفصیل ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔